قربانی کا مالی نصاب کیا ہے، کون آدمی قربانی دے گا، کون آدمی قربانی کرے گا؟ تو فقہائے احناف کے نزدیک قربانی کا واجب ہونے کا نصاب وہی ہے جو نصاب صدقہ فطر کے واجب ہونے کا ہے۔ جو مسلمان قربانی کے دنوں میں اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو یا زکوٰۃ تو فرض نہ ہو لیکن صدقہ فطر والے نصاب کا وہ مالک ہو گیا ہو، یعنی اس کی ملکیت میں ضروریات کے سامان سے زائد مالیت کی چیزیں، کم از کم اتنا سامان اور مال ہو جس کی مجموعی مالیت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو، ایسے آدمی کو قربانی کرنی چاہیے۔ سونا ہو، چاندی ہو، روپے پیسے ہوں، تجارت کا مال ہو، ضرورت سے زیادہ سامان، ایسے شخص پر قربانی کا حکم ہے، یعنی وہ آدمی قربانی کے اعتبار سے صاحب نصاب ہوگا، یعنی جس کی ملکیت میں کم از کم 7.5 تولے یا اس سے زیادہ صرف سونا ہو، اس پر قربانی ہوگی، خواہ وہ ڈلی کی صورت میں ہو یا زیورات کی صورت میں۔ لہٰذا جس کی ملکیت میں کم از کم 52.5 تولے چاندی ہو یا اس سے زیادہ ہو یا اس کے برابر ہو یا اس کے برابر روپے پیسے ہو، وہ کسی شکل میں بھی اس کے پاس کرنسی موجود ہو، انعامی بانڈز اس کے پاس پڑے ہوں، پاؤنڈ ہوں، ڈالر ہوں، یورو ہو، ریال وغیرہ ہو، تو جس کی ملکیت میں کم از کم 52.5 تولے یا اس سے زیادہ چاندی کی مالیت کے برابر تجارت کا مال ہوگا تو اس پر قربانی ہوگی۔ جس کی ملکیت میں کم از کم 52.5 تولے یا اس سے زیادہ چاندی کی مالیت کے برابر ضرورت سے زیادہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی چیز ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضروریات سے زائد کون کون سا سامان ہوتا ہے، اور ضروریات کی چیزیں کیا کیا ہیں؟ رہائشی مکان اس کی ضرورت ہوتا ہے، مکان، رہائشی مکان، پہننے کے کپڑے، کھانے پینے کے برتن، ضرورت کی سواری، خواہ وہ لینڈ کروزر کیوں نہ ہو، سلائی مشین، دھلائی کی مشین، فریج، ڈی فریزر، یہ تمام موبائل، یہ ضروریات کی چیزیں، ان کی وجہ سے انسان شرن مالدار نہیں ہوتا۔ اس طرح آلات صنعت و حرفت جو ہوتے ہیں، درزی کی سلائی مشینیں، ترکھان کی آری، قصاب کی چھری، مستری اور مزدور کا سامان محنت جو ہوتا ہے، یہ سارے، اس طرح صنعت اور کارخانے کی مشینری، دوسرے وسائل رزق، اوزار، ٹریکٹر، ہل وغیرہ، جتنے یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ انسان کی یعنی حاجت اصلیہ ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے بھی انسان زیادہ مالدار شمار نہیں ہوتا، وہ صاحب نصاب بھی نہیں ہوتا۔ ضرورت سے زیادہ مال وہی ہے جو انسان اپنے ضمیر سے پوچھے، اگر ایک گاڑی سے زائد گاڑیاں ہیں، ایک مکان سے زیادہ مکان ہے، جو غلہ، یہ جو بندہ گھر میں گندم اپنے سال بھر کی رکھتا ہے، گندم، چاول، مکئی، آٹا وغیرہ، سال بھر کی کھانے پینے کی جو اشیاء ضرورت کے لیے جمع کی جاتی ہیں، یہ غلہ بھی حاجت اصلیہ میں داخل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی صرف قربانی واجب نہیں ہوتی۔ لہٰذا قربانی کے واجب ہونے کے لیے تجارت کی غرض سے اگر اس نے گندم کو سٹاک کیا ہوا ہے، کھانے کے لیے نہیں، بھئی مہنگی ہوگی تو بیچوں گا، تو اس پر قربانی۔ ملازم اور نوکر کی تنخواہ جو قربانی کے دنوں میں اس کے ذمہ واجب الادا ہوتی ہے، اس نے دینی ہوتی ہے، وہ قرض کا حکم رکھتی ہوتی ہے۔ مکان کا کرایہ، دکان کا کرایہ، وہ بھی قرض کا حکم رکھتا ہے۔ غیر سرکاری اور پرائیویٹ واجبات، سرکاری اور نیم سرکاری واجبات، یعنی ٹیلی فون کا بل، بجلی کا بل، گیس کا بل، یوٹیلیٹی بل جتنے بھی ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے یہ قربانی کے دنوں میں اپنے ذمہ، اس کے ذمہ لازم ہوتے ہیں، وہ بھی قرض کا حکم رکھتے ہیں۔ لہٰذا یہ تمام رقمیں بھی قربانی کے نصاب میں مستثنیٰ ہوتی ہیں۔ قرض خواہ ہوں، کوئی بندہ مقروض ہو اور وہ قرض نہیں اتارتا، دکھاوے کے لیے قربانی کرتا ہے، یہ اصلاح طلب روی ہے۔ لہٰذا قربانی فخر اور دکھلاوے کے لیے نہیں ہے۔ اصل جو بات ہے، وہ جو ضروری بات جو سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ والے نصاب پر قربانی کا حکم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ قربانی واجب ہو، زکوٰۃ واجب نہ ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ لہٰذا قربانی کا نصاب اور ہے اور صدقہ فطر کا نصاب اور قربانی کا اور ہے، لہٰذا ہر ایک الگ الگ شے ہے۔ تو قربانی کے لیے مرد یا عورت کا شادی شدہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا وہ نصاب کا مالک ہو،
بالغ کنوارے لڑکے لڑکیاں بیوہ عورت پر بھی قربانی ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے۔ تو قربانی کے لیے برسر روزگار ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اس کے پاس ضروریت سے زائد اس کے پاس مال موجود ہو۔ لہذا قربانی کے لیے کسی کا صحت مند ہونا بھی ضروری، بیمار ہے، لاغر ہے، بستر مرگ پہ پڑا ہے لیکن وہ صاحب نصاب ہے، تو لہذا وہ کیا ہے، قربانی کا اس پر حکم ہے۔ تو لہذا اصل بات یہ ہے کہ ہمیں شریعت کے آسان راستے سے ہمیں استفادہ کرنی چاہیے، خواہ مخواہ کی مشکل میں بھی نہیں پڑنا چاہیے، اور شریعت نے جب آپ کو مجھے گنجائش دی ہے تو یہ قربانی کا عمل یہ واجب ہے، یہ آپ کو مجھے کرنی چاہیے، اس میں سے یعنی رخصت کے راستے نہیں نکالنے چاہیے۔ اللہ آپ کو مجھے صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔